السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ریڈ کریں گے ہاتھ سے محبت کے ناول کی ایپیسوڈ نمبر 5۔ سو لیٹس اسٹارٹ دس امیزنگ ناول۔ موم، میں آج ڈیڈ سے اپنے اور ثانی کے رشتے کی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اب میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے بھائی کے منہ سے کسی لڑکی کا سن کر ارہا تو پرجوش ہو گئی۔ واٹ؟ ساحر بھائی، آپ نے کوئی لڑکی پسند کی ہے اور مجھے بتایا ہی نہیں؟ دس از ناٹ فیئر۔ ارے میری جان، ناراض مت ہو، بس ماما کو بتایا تھا، کیونکہ تب تک مجھے اپنی فیلنگ کا احساس نہیں تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اب میں ڈیڈ سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ واو بھائی، کون ہے وہ لکی گرل؟ سب بتاؤں گا، بس ڈیڈ مان جائیں۔ انشاءاللہ مان جائیں گے، آپ فکر نہ کریں۔ اور بھائی، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں، اللہ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ ارہا اور ساحر بہن بھائی سے بڑھ کر دوست تھے۔ ساحر فرحان صاحب کی پہلی بیوی کی اولاد تھی، جن سے انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ دونوں میں محبت بہت تھی، لیکن ساحر جب 7 سال کا تھا تب اس کی ماں کو کینسر کی تشخیص ہو گئی، جس کے کچھ مہینوں بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ فرحان صاحب نے ان کا اتنا صدمہ لیا کہ اپنی اولاد تک کی پرواہ نہ رہی۔ 3 سال تک ساحر ملازموں کے رحم و کرم پر رہا، پھر بڑوں کے زور دینے پر فرحان صاحب نے سمینہ، اپنی فرسٹ کزن اور کلاس فیلو سے شادی کی، جن کی شادی کو 4 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے شوہر نے طلاق دے دی۔ فرحان صاحب مزاجاً بھی سخت ہو گئے تھے۔ ساحر کو سمینہ کی صورت میں ماں مل گئی اور سمینہ کو اولاد۔ انہوں نے ساحر کو سگی ماں کی طرح پیار دیا اور ایک بکھرے ہوئے بچے کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا، اور اسی وجہ سے فرحان صاحب کے دل میں ان کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا گھلنے ملنے لگ گئے اپنی فیملی سے۔ شادی کے 3 سال بعد اللہ نے سمینہ بیگم کو اولاد کی خوشخبری سنائی، جس پہ سب گھر والوں کی خوشی دیدنی تھی، اور پھر ان کے گھر میں ارہا پیدا ہوئی، جو کہ پورے گھر کی لاڈلی بن گئی۔ موم، کیا اگر میں بھی اپنی پسند بتاؤں تو کیا آپ لوگ کوئی اعتراض تو نہیں کریں گے؟ ارہا نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ارے نہیں بیٹا، اعتراض کیسا میری جان، پسند بتانے میں کوئی حرج نہیں، اور نہ ہی پسند کی شادی میں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام میں پسند کرنے کو غلط نہیں کہا گیا، بلکہ اس کا بہت بہتر حل نکاح کی صورت میں بتایا گیا ہے، اور والدین کے ساتھ بچوں کی رضامندی بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ خوش رہ سکیں۔ تمہیں جب بھی کوئی پسند آئے تو کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ہمیں بتاؤ، تاکہ ہم تم دونوں کو ایک حلال رشتے میں باندھ سکیں، جس میں اللہ بھی راضی ہو اور تم بھی۔ تھینک یو موم، آپ اور ڈیڈ بہت اچھے ہیں۔ آپ نے ہماری تربیت اتنے اچھے انداز سے کی، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کروائی، ہماری فیلنگز کو سمجھا۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو والدین کو بہت سمجھتے ہیں؟ ایک یہی تو ہمارا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی سنوارنے کے لیے اپنی خواہشات، اپنا شوق، اپنا لائف سٹائل سب ختم کر دیتے ہیں، ہمارے اوپر آنے والی ہر مصیبت کو خود پہ جھیل لیتے ہیں۔ ان کی پہلی چوائس اولاد ہوتی ہے، لیکن جب اولاد کی باری آتی ہے تو ان کی پہلی چوائس ان کا کیریئر، ان کا سٹیٹس، ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ماں باپ ہمیشہ سیکنڈ چوائس پہ ہوتے ہیں۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اولاد ایک ایسا پھل ہے جو میٹھا ہونے کے باوجود کڑوی تاثیر رکھتا ہے۔ ارہا کی باتوں پہ سمینہ بیگم کو فخر محسوس ہوا۔ ارے میری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ فرحان صاحب اپنی اسٹڈی میں بیٹھے تھے کہ دروازہ نوک ہوا۔ آ جاؤ پاپا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ نہیں، میں بس باہر آنے ہی والا تھا۔ کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی ڈیڈ، خاص بات ہی ہے۔ ڈیڈ، مجھے ایک لڑکی پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس یہی بات
میں آپ سے کرنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی عشا سے تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بہت اچھی اور ویل ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، بالکل تمہاری چوائس کے مطابق۔ بلکہ میں تو کل ہی سلطان سے بات کرنا چاہتا تھا تمہارے رشتے کے بارے میں۔ ڈیڈ، بے شک وہ اچھی لڑکی ہوگی، لیکن مجھے کوئی اور پسند ہے اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا رشتہ لے کر جائیں۔ انشاءاللہ ثانیہ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ لیکن ساحر، لیکن کچھ نہیں ڈیڈ، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی ہے۔ آپ نے جو کچھ کہا میں نے بس وہی کیا۔ موم کے جانے کے بعد سے آج تک آپ ہم سے بہت زیادہ فرینک نہیں ہو سکے۔ شاید ہمیں ویسا بچپن نہیں مل سکا میں جیسا چاہتا تھا، لیکن میں نے کبھی آپ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ لیکن اب آپ اسے میری خواہش سمجھیں یزید، میں شادی اسی لڑکی سے کروں گا اور آپ کل ہی رشتہ لے کر جائیں گے۔ بس ساحر کی باتوں پر فرحان صاحب خاموش ہو کر رہ گئے، کیونکہ اس کا انداز ہی اتنا ٹوٹوک تھا کہ کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے اعتراض کی اور پہلی دفعہ فرحان صاحب کو اس کے لہجے میں ضد کا عنصر ملا تھا، اور وہ دیکھنا بھی چاہتے تھے کہ ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے ان کے سنجیدہ بیٹے کی توجہ اپنی طرف اس حد تک مبذول کروائی ہے کہ اسے اس کے علاوہ کچھ سوج ہی نہیں رہا۔ وہ پسند کی شادی کے خلاف تو نہیں تھے، بس ڈرتے تھے کہ ان کے بچے اپنے لیے کچھ غلط انتخاب نہ کر لیں۔ خیر، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ میں ساحر کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک دفعہ پھر سے انہوں نے سوچا۔ ارہا اپنی دوستوں کے پاس کھڑی تھی کہ اس نے حمزہ کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اپنی دوستوں سے ایکسکیوز کر کے حمزہ کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ ہائے مسٹر کمزور دل والے، بتائیں آپ کا دل مضبوط ہوا کہ نہیں؟ ارے میڈم، دل تو تب سے ہی مضبوط ہونے لگ گیا ہے جب سے آپ نے ہم پر اپنی عنایت کی ہے۔ اس غریب بیچارے کے دل کی فریاد سنی ہے۔ اگر آپ یہ مہربانی نہ کرتی تو میں تو اب تک کسی دربار میں جوگی کے روپ میں بیٹھا نظر آتا آپ کو۔ حمزہ کی بات پہ ارہا مسکرانے لگی۔ وہ جیسے جیسے حمزہ کو جان رہی تھی، حمزہ کے لیے اس کے احساسات بدل گئے تھے، اور حمزہ بڑی شان سے اس کے دل و دماغ پر براجمان ہوتا جا رہا تھا۔ اور کچھ حمزہ کی پرواہ، حق جتانے کا انداز، اس کی چاہت، سب نے مل کر اسے ایک الگ ہی احساس سے روشناس کروا دیا تھا کہ اب اس کے دن رات بس حمزہ کو سوچنے میں ہی گزرتے تھے۔ ویسے مسٹر فلیرٹی، آپ نے ہاتھ میں کیا چھپایا ہوا ہے؟ ارے یہ خوبصورت گلاب دنیا کی سب سے پیاری لڑکی کے لیے، اور میری طرف سے پہلا تحفہ میری محبت کے لیے۔ اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ ارے واو حمزہ، بہت خوبصورت پھول ہیں۔ تھینک یو سو مچ حمزہ، یو آر سو سویٹ۔ میں ہمیشہ ان کو سنبھال کر رکھوں گی، یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے۔ اور تھینکس مجھے اتنی محبت اور عزت دینے کے لیے، اور سوری جو میں تمہیں غلط سمجھتی رہی، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ کبھی بھی کسی کو جانے بغیر اس کے لیے کوئی رائے قائم نہ کرو، اور میں تمہارے اور عنایا کے بارے میں غلط رائے قائم کی، غلط سوچتی رہی، اس کے لیے دل سے معذرت کرتی ہوں۔ یار چھوڑو ان باتوں کو، تم بنا کون سی باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ چونکہ میرا لاسٹ ایئر ہے جسے کمپلیٹ ہونے میں 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور پھر میں نے اپنے پاپا کا بزنس سنبھالنا ہے، اس لیے میں نے اپنے پیرنٹس سے بات کر لی ہے، اب تم بھی کر لو۔ ہاں میں موم سے بات کروں گی، بس ایک دفعہ بھائی کا رشتہ فائنل ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کر لی ہے، اب اس کے رشتے کے لیے جانا ہے۔ تو پھر جیسے ہی ان کا فائنل ہوتا ہے میں اپنی پسند بتا دوں گی موم کو، اور موم ڈیڈ سے بات کر لیں گی۔ ساحر کے والدین آج ساحر کے لیے ثانیہ کا ہاتھ مانگنے آئے تھے۔ ساحر کی باتوں کے بعد فرحان صاحب نے سوچا تھا کہ انہوں نے جیسے اس کا بچپن خراب کیا، اب وہ اپنی غلطیوں کا کسی صورت ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے بھی انہیں بیٹے کی آنکھوں میں بغاوت نظر آ گئی تھی، اس لیے وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہاں آ کر ساحر کے والدین کو ثانیہ کی فیملی بہت پسند آئی تھی، اور شرمائی گھبرائی سی ثانیہ بھی سمینہ بیگم کو
پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی تھی۔ فرحان صاحب بھی متاثر نظر آ رہے تھے۔ آخر تھوڑی بات چیت کے بعد رشتہ پکا ہو گیا، کیونکہ صدیقی صاحب ویسے بھی فرحان صاحب کو جانتے تھے۔ بزنس کی دنیا میں ان کا ایک نام تھا اور یقیناً بیٹا بھی اچھا ہوگا۔ تھوڑی تحقیق وغیرہ کروانے کا بھی انہوں نے سوچا تھا، جس کے لیے وہ شہیر سے بات کرنے والے تھے۔ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے تھے، جس پہ ثانیہ کو اپنی قسمت پہ رشک آ رہا تھا۔ آخر کو ساحر نے واقعی اپنی بات سچ کر دکھایا تھا۔ وہ آوارہ لڑکا نہیں تھا، سچ میں ثانیہ کو اپنی عزت بنانا چاہتا تھا۔ وہ سچ میں ساحر سے متاثر ہوئی تھی۔ عنایا اور نیہا کی خوشی بھی دیدنی تھی۔ ثانیہ کمرے میں آ کر عنایا کے گلے لگ گئی۔ شکریہ آپی، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ رشتے والی بات میرے دماغ میں نہ ڈالتی تو پتہ نہیں یہ معاملہ کب تک لٹکا رہتا اور لوگوں کو مجھ پہ انگلیاں اٹھانے کا موقع ملتا۔ ارے ہمیشہ خوش رہو، تم خوش ہو نا دل سے ثانی جی آپی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں۔ ساحر کے لیے میرے دل میں بھی تھوڑے جذبات پیدا ہو گئے تھے۔ اس کی محبت نے میرے دل میں بھی ڈیرے ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ اسے سوچنا اچھا لگتا تھا، لیکن میں اپنی نظریں چرا لیتی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا میں گناہ کر رہی ہوں۔ لیکن اب ہم ایک پاک بندھن میں بندھ جائیں گے، یہ بات بہت خوشی کی ہے۔ عنایا کو اتنے دنوں بعد یونیورسٹی آتے دیکھ کب سے حمزہ اپنی بےسری آواز سے عنایا کو زج کر رہا تھا۔ بس کر دو حمزہ، قسم سے ایسا لگتا ہے جیسے رو رہے ہو۔ میرے تو سر میں بھی اب درد شروع ہو گیا ہے۔ کتنا بے سرا گاتے ہو تم تو، کبھی کسی لڑکی کو امپریس کرنے کے لیے گانا نہ گانا، ورنہ جوتے کھاؤ گے۔ ابے ہٹ، لڑکی امپریس کر لی ہے میں نے، حمزہ نے سینہ اکڑاتے کہا۔ کیا سچ میں؟ تو اور کیا، تمہیں کوئی شک تھا اپنے دوست کی صلاحیتوں پر؟ منہ دھو رکھو اپنا، تمہیں تو پہلی نظر میں دیکھ کر لڑکی ریجیکٹ کر دے۔ یہ میری بتائی ہوئی ٹرکس پر عمل کیا ہے تو کچھ بنا ہے تمہارا؟ اچھا میری شکل اچھی نہیں تو کیا شہیر کی اچھی ہے، جس کو پٹانے کے چکر میں تم یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی؟ حمزہ نے جال بھن کر کہا۔ مجھے پٹانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑکا پہلے ہی لٹو ہے مجھ پر۔ آخر بچپن کا منگیتر ہے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی نہ ہے۔ عنایا نے بھی شوخی ماری۔ حمزہ میرے پیارے دوست۔ عنایا کے ایسے مخاطب کرنے پر حمزہ الرٹ ہوا اور مشکوک نظروں سے عنایا کو دیکھا، کیونکہ بنا وجہ کے عنایا کا اتنا پیار وہ ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ کام بتاؤ مجھے، پتہ ہے کہ تم کام کے بغیر تو ایسے مخاطب نہ کرو، ویسے تو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہو۔ نہیں، تم تو میرے پیارے دوست ہو، عنایا نے آنکھیں پٹ پٹا کے کہا۔ یہ ڈرامہ اثر نہیں کر رہا، کام بتاؤ، دفعہ ہو، تم عزت کے لائق ہی نہیں ہو۔ جتنے دن میں یونیورسٹی نہیں آئی اور جو کام سر عامر نے کروایا ہے وہ سب تم مجھے ریکور کرواؤ گے، اوکے؟ اور میری اسائنمنٹ بھی تم بناؤ گے، آئی سمجھ میں؟ میں جا رہی ہوں کینٹین، جبکہ حمزہ ہونکوں کی طرح اسے جاتا دیکھتا رہا، جو اسے حکم سنا کر سکون سے پیٹ پوجا کرنے چلی گئی تھی۔ یہ عجیب زبردستی ہے، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ اب عنایا نے بول دیا ہے تو اسے سب کرنا پڑے گا، ورنہ وہ زبردستی بھی کروا سکتی تھی۔ جاری ہے تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے خدا حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔